دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ فرصت کے اوقات مرحمت فرمائے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں۔ ایسے موضوع اور سنہرے مواقع ہمیشہ فراہم نہیں ہوتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سب کو عنایت فرمایا۔ اس کی مثال سمجھیے کہ جس طرح ابر نیسا کبھی کبھی آتا ہے اور اپنے دم سے تہے سمندر میں چمکتے قیمتی موتیاں پیدا کر جاتا ہے، اسی طرح علم و رحمت کا یہ ابر نیسا آج اٹھا ہے اور سوئے ہوئے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ مثال سے سمجھیے کہ جس طرح بارش نہیں ہوتی ہے، دھوپ سخت سے سخت ہو جاتی ہے، لو کی شدت و تمازت بڑھ جاتی ہے تو تمام حیوانات پژمردہ خاطر ہو جاتے ہیں، پھول اور کلیاں بھی مرجھا جاتی ہیں، گھاس سوکھ جاتی ہے، سبزہ زار خشکزار بن جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت کی بارش ہوتی ہے تو پژمردہ پھول پھر کھل اٹھتے ہیں، کلیاں چٹک پڑتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی روح بھی ہے، مسلمانوں کے دل بھی ہیں کہ جب انہیں دین و ایمان کی باتیں سننے یا پڑھنے کو نہیں ملتی ہیں وہ بھی کمزور ہونے لگتے ہیں، ان کی روحانی تراوت ختم ہونے پر آ جاتی ہے، ان کی روحانی چمک دمک مدھم پڑنے لگتی ہے۔ لیکن جب پھر علماء کرام کی باتیں، ان کی صحبتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ خابدہ قلوب جاگ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک قسم کا تحرک پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی حیثیت کو پہچاننے لگتے ہیں، دنیا میں آنے کے مقاصد کو پہچاننے لگتے ہیں۔ اسی کی ترجمانی شیخ ثانی علیہ الرحمہ کے اس انداز بیان سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کیا مشکی حبیبی کہ از بوئے بین آویزے تمستم بگفتا من گیلے ناچیز بودم ولیکن مدت بابل نشستم جمال ہم نشید در من اثر کر وگر نمن ہما خاتم کے ہستم۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک خوشگوار مٹی کا ڈھیلا ایک حمام میں میرے محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آ گیا، مٹی میں خوشبو محسوس کر کے میں نے اس سے پوچھا تو مشک سے بنے عبید کو، اس نے زبان حال سے جواب دیا میں تو ناچیز اور حقیر مٹی ہوں، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ کچھ مدت پھول کی ہم نشینی میں گزارا ہے، میرے ہم نشین کی صحبت نے مجھ میں اثر پیدا کر دیا ہے، اسی صحبت کے اثر سے میں مہک رہا ہوں، ورنہ میری حقیقت مٹی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، جب ایک مٹی کا ڈھیلا پھول کے ساتھ رہنے سے اس کے اندر خوشبو پیدا ہو سکتی ہے تو کیا یہ انسانی حساس دل اپنی تازگی کے لیے اچھی باتوں کا محتاج نہیں؟ کیا قلبی فکر اس سے نہیں بدل سکتی؟ کیا اس کی کمتری بہتری کی جانب نہیں آ سکتی؟ میں کہتا ہوں ضرور ضرور ایسا ہو سکتا ہے۔ اتنا انسانی قلوب پر یہ تمام کی تمام حالتیں طاری ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صحبت یافتہ پوری توجہ جمعی کے ساتھ بیٹھیں، حقیقی سامع بن کر علماء کرام کے بیانات کو اس طرح خوب مستعد ہو کر سنیں کہ دل کی کیفیت بالکل بدل جائے، عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ جو کچھ بھی سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور یہاں آنے کے بعد آپ ادھر ادھر کی بات ہرگز نہ کریں، اس لیے یہ دین کی مجلس ہے، دین